بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آنے والے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہم نے فری موک ٹیسٹ سیریز باقاعدہ طور پر شروع کر دی ہے۔ ہم پہلے ہی موک ٹیسٹ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کر چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موک ٹیسٹ کی مکمل اور آسان ایکسپلینیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر MCQ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر کسی سوال میں کنفیوژن ہو تو وہ دور ہو جائے اور آپ اصل ٹیسٹ کے لیے بہتر طریقے سے تیار ہو سکیں۔ اگر کسی MCQ میں آپ کو مسئلہ ہوا ہو یا جواب سمجھ نہ آیا ہو تو یہ ویڈیو آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی۔ ویڈیو دیکھ کے نوٹس بنائیں اور اپنی تیاری کو مزید مضبوط کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے موک ٹیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا موک ٹیسٹ ایکسپلینیشن۔ MCQ 1. In the line, hope is the thing with feathers. The metaphor most precisely suggests that hope is. اس جملے میں میٹافر یعنی استعارہ سب سے درست کیا ظاہر کرتا ہے؟ آپشن اے ڈیلیکیٹ یٹ کیپیبل آف انڈورنگ ہارڈ شپ، نازک مگر مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت رکھنے والی۔ آپشن بی لائٹ اینڈ کیپیبل آف اپ لفٹنگ دا اسپرٹ، ہلکی اور انسان کے حوصلے کو بلند کرنے والی۔ آپشن سی فریجائل بٹ ایموشنلی کمفورٹنگ، نازک لیکن جذباتی طور پر تسلی دینے والی۔ آپشن ڈی جینٹل اینڈ ڈیپینڈنٹ آن ایکسٹرنل سپورٹ، نرم اور دوسروں کے سہارے پر منحصر۔ کریکٹ آپشن از اے، کیونکہ یہ لائن ایملی ڈکنسن کی نظم سے ہے۔ فیدر یعنی پر کا مطلب ہوتا ہے نرمی اور ہلکا پن، لیکن پرندہ سخت حالات میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح ہوپ یعنی امید نرم اور نازک محسوس ہوتی ہے مگر مشکل وقت میں بھی قائم رہتی ہے اور ختم نہیں ہوتی۔ آپشن اے میں ڈیلیکیٹ یعنی نازک اور انڈورنگ ہارڈ شپ مطلب مشکلات برداشت کرنا، یہی میٹافر کا سب سے پریسائز مطلب ہے۔ آپشن بی کچھ حد تک درست ہے لیکن مشکلات میں قائم رہنے والا پہلو یعنی انڈورنس شامل نہیں۔ آپشن سی فریجائل کا مطلب بہت کمزور ہے، جبکہ ہوپ مضبوط بھی ہوتی ہے، صرف کمزور نہیں۔ آپشن ڈی ہوپ کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، یہ انسان کے اندر کی طاقت ہوتی ہے۔ MCQ 2 and the sentence The children were screaming and shouting in the fields. The imagery most precisely appealed to. اس میں امیجنری سب سے زیادہ کس سینس کو ظاہر کرتی ہے؟ آپشن اے آڈیٹری سینسری پرسیپشن، سننے کی حس یعنی آواز کا احساس۔ آپشن بی سینس آف ساؤنڈ تھرو ایموشنل ایکسپریشن، جذباتی انداز میں آواز کا احساس۔ آپشن سی ہیئرنگ ود ایمفیسائز اینڈ انٹینسٹی، سننے کی حس جس میں شدت پر زور ہو۔ آپشن ڈی ایکوسٹک امیجری ریپرزینٹنگ نوائز، آواز کی عکاسی کرنے والی سمیع تصویر یعنی نوائز کی نمائندگی۔ کریکٹ آپشن از اے، کیونکہ الفاظ اسکریمنگ اور شاؤٹنگ آواز سے متعلق ہے، یہ ہمیں ہیئرنگ یعنی سننے کا احساس دلاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آڈیٹری امیجری یعنی سمعی تصور۔ آپشن اے میں آڈیٹری مطلب سننے سے متعلق اور سینسری پرسیپشن کا مطلب ہے حسی احساس، یہ بالکل پریسائز اور ڈائریکٹ معنی دیتا ہے۔ آپشن بی یہ ان نیسیسری ایموشنل ایکسپریس ایڈ کر رہا ہے، سینٹینس صرف ساؤنڈ ڈسکرائب کر رہا ہے۔ آپشن سی کچھ حد تک درست ہے لیکن انٹینسٹی ایکسٹرا ڈیٹیل ہے، اصل فوکس صرف ساؤنڈ پر ہے۔ آپشن ڈی قریب ہے لیکن یہ لیس پریسائز اور اوورلی ٹیکنیکل ہے، سمپل اور ڈائریکٹ ٹرم آڈیٹری امیجری بہتر ہے۔ MCQ 3 The phrase sing the tone without the words most precisely implies that hope، اس جملے میں سب سے درست کیا ظاہر کرتا ہے کہ امید کیا کرتی ہے؟ آپشن اے expresses itself beyond verbal language، لفظوں کے بغیر بھی اپنا اظہار کرتی ہے۔ آپشن بی communicates feelings silently، خاموشی سے احساسات کو پہنچاتی ہے۔ آپشن سی exist without needing explanation، بغیر وضاحت کے موجود رہتی ہے۔ آپشن ڈی آپریٹ انڈیپینڈنٹلی آف اسپوکن ایکسپریشن، بولے گئے الفاظ سے آزاد کام کرتی ہے۔ آپشن اے از کریکٹ آپشن بیکاز یہ خیال ایملی ڈکنسن کی نظم سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے امید ایسے اثر ڈالتی ہے جو الفاظ کے بغیر بھی محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ بولے بغیر اپنا اظہار کرتی ہے۔ آپشن اے سب سے پریسائز ہے کیونکہ ایکسپریسز اٹ سیلف کا مطلب ہوتا ہے اپنا اظہار کرتی ہے، بیانڈ وربل لینگویج مینز الفاظ سے آگے۔ آپشن بی قریب ہے لیکن صرف فیلنگز تک محدود ہے، جبکہ اصل آئیڈیا براڈر ایکسپریشن مسنگ ہے۔ آپشن سی یہ صرف ایگزسٹنس یعنی وجود بتا رہا ہے، ایکسپریشن کا کنسیپٹ مسنگ ہے۔ آپشن ڈی کچھ حد تک قریب ہے لیکن آپریٹس میکینیکل لگتا ہے، پوئٹک ایکسپریشن پراپرلی ریفلیکٹ نہیں کرتا۔ MCQ 4
In the line, a host of golden daffodils, the dominant literary device is. इस जुमले में सबसे नुमाया literary device मीन अदबी सनत क्या है? ऑप्शन ए विजुअल इमेजरी विद मेटाफोरिक सजेशन, बसरी तस्वुर के साथ इस्तिआराती इशारा। ऑप्शन बी इमेजरी अपीलिंग टू द सेंस ऑफ साइट, ऐसा तस्वुर जो देखने की हिस्स को मुतासिर करे। ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव इमेजरी क्रिएटिंग विजुअल एक्सप्रेशन, वजाहती तस्वुर जो वाज़िह मंजर बनाए। ऑप्शन डी फिगरेटिव इमेजरी एनहेंसिंग विजुअलाइजेशन, मजाजी तस्वुर जो ज़हनी तस्वीर को बेहतर बनाए। करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़म से है। डैफोडिल एक वाज़िह विजुअल सीन बताता है, कारी अपने जहन में सुनहरी फूलों का मंजर देख सकता है। इसको कहते हैं विजुअल इमेजरी, यानी ऐसा बयान जो आंखों यानी सेंस ऑफ साइट को अपील करे। ऑप्शन ए यह कोई वाज़िह मेटाफर नहीं है, सिर्फ इमेजरी है। ऑप्शन सी करीब है, लेकिन ऑप्शन बी ज्यादा प्रिसाइज और डायरेक्ट है, सेंस ऑफ साइट क्लियरली मेंशन है। ऑप्शन डी बहुत जनरल और वेज्यू है, स्पेसिफिक डिवाइस आइडेंटिफाई नहीं करता। MCQ 5 In the line never stops at all, the poet most strongly emphasizes that hope is. इस जुमले में शायर सबसे ज्यादा किस बात पर जोर देता है कि होप यानी उम्मीद क्या है? ऑप्शन ए कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशंस, हर हालत में मुस्तकिल रहने वाली। ऑप्शन बी परसिस्टेंट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुश्किलात के बावजूद कायम रहने वाली। ऑप्शन सी कंटिन्यूस विदाउट इंटरप्शन, बगैर किसी वक्फे के मुसलसल जारी रहने वाली। ऑप्शन डी एवर प्रेजेंट एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंसानी जिंदगी में हमेशा मौजूद रहने वाली। करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि नेवर स्टॉप एट ऑल का मतलब है, यानी नेवर स्टॉप मीन्स कभी नहीं रुकती, एट ऑल बिल्कुल भी नहीं। इसका सबसे एग्जैक्ट मतलब है बगैर किसी रुकावट या वक्फे के मुसलसल जारी रहना। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए करीब है, लेकिन कंटिन्यूस मोशन या फ्लो वाला आइडिया मुकम्मल तौर पर वाज़िह नहीं। ऑप्शन बी यह डिफिकल्टीज का जिक्र नहीं है, फोकस रुकने ना रुकने पर है, मुश्किलात पर नहीं। ऑप्शन डी ये प्रेजेंस यानी वजूद बताता है, जबकि यह कंटिन्यूटी यानी जारी रहना अहम है। MCQ 6 आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इस जुमले में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यानी अदबी सनत इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन ए सिमिली एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन, सिमिली यानी तशबीह जो मुआजना जाहिर करती है। ऑप्शन बी डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग एज यानी बराह रास्त मुआजना के जरिए। ऑप्शन सी फिगरेटिव कंपैरिजन विद सिमिलरिटी, मुशाबिहत पर मबनी मजाजी मुआजना। ऑप्शन डी पोएटिक कंपैरिजन इंडिकेटिंग लोनलीनेस, तन्हाई जाहिर करने वाला शायराना मुआजना। करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि इस जुमले में एज इस्तेमाल हुआ है, एज अ क्लाउड, इंसान को बादल से तशबीह दी गई है। ये सिमिली यानी तशबीह है, क्योंकि लाइक एज इस्तेमाल हो रहा है। आई इज इक्वल टू क्लाउड, दो चीजों का मुआजना किया जा रहा है। ऑप्शन बी करीब है, लेकिन ये मुकम्मल इस्तिलाह नहीं, सही लिटरली टर्म सिमिली है। ऑप्शन सी बहुत आम और गैर वाज़िह तारीफ है, स्पेसिफिक टर्म नहीं बताती। ऑप्शन डी ये इंटरप्शन है, फिगर ऑफ स्पीच नहीं, लिटरेरी डिवाइस आइडेंटिफाई नहीं करती। MCQ 7 द प्रेस सोर मस्ट बी द स्टॉर्म दैट कुड अबेश द लिटिल बर्ड, मोस्ट प्रिसाइजली मीन्स। इस जुमले का सबसे दुरुस्त मतलब क्या है? ऑप्शन ए ओनली एन एक्सट्रीमली पावरफुल हार्डशिप कैन वीकन होप, सिर्फ बहुत शदीद मुश्किल ही उम्मीद को कमजोर कर सकती है। ऑप्शन बी सिवियर डिफिकल्टीज आर रिक्वायर्ड टू चैलेंज होप, सख्त मुश्किलात उम्मीद को चैलेंज करने के लिए जरूरी है। ऑप्शन सी होप कैन बी इफेक्टेड ओनली बाय इंटेंस स्ट्रगल्स, उम्मीद सिर्फ इंतहाई जद्दोजहद से मुतासिर हो सकती है। ऑप्शन डी अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म इज नीडेड टू डिस्टर्ब होप, उम्मीद को परेशान करने के लिए एक बहुत ताकतवर तूफान जरूरी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ये लाइन इमली डिकिंसन की नज़म से है। लिटिल बर्ड्स मतलब होप की इलामत, स्टॉर्म मतलब मुश्किलात या सख्त हालात। शायद ये कह रहा है कि उम्मीद इतनी मजबूत है कि उसे सिर्फ इंतहाई सख्त मुश्किल स्टॉर्म ही कमजोर कर सकती है। ऑप्शन बी ये करीब है, लेकिन वीकेंड होप, कमजोर करना वाज़िह नहीं। ऑप्शन सी मानी के करीब है, लेकिन पोएटिक इंटेंसिटी यानी स्टॉर्म इमेजरी कमजोर हो जाती है। ऑप्शन डी काफी करीब है, लेकिन डिस्टर्ब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना अबेश या वीकेंड है। MCQ 8 चूज द मोस्ट प्रिसाइज सेंटेंस यूजिंग अ करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज,
درست پریپوزیشنل سینٹینس منتخب کریں. پریپوزیشن پریس کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کا وہ مجموعہ جس میں ایک پریپوزیشن اور اس کے بعد ناؤن یا پروناؤن آئے اور دونوں مل کر ایک پریس بنائے. فار ایگزامپل ان دا روم، ان پریپوزیشن ہے اور دا روم یہ آبجیکٹ ہے تو یہ پریپوزیشنل پریس ہے. آپشن اے دا بوٹ ول ٹیک یو اکراس دا ریور، کشتی تمہیں دریا کے پار لے جائے گی. آپشن بی دا بوٹ ول ٹیک یو اوور دا ریور، کشتی تمہیں دریا کے اوپر لے جائے گی. آپشن سی دا بوٹ ول ٹیک یو along دا ریور، کشتی تمہیں دریا کے ساتھ ساتھ لے جائے گی. آپشن ڈی دا بوٹ ول ٹیک یو تھرو دا ریور، کشتی تمہیں دریا کے ذریعے لے جائے گی. کریکٹ آپشن از اے، کیونکہ اکراس دا ریور کا مطلب ہوتا ہے کراسنگ، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف جانا. کشتی کا اصل کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جائے، اس لیے آپشن اے سب سے کریکٹ اور نیچرل انگلش ہے. آپشن بی اوور دا ریور، اوور کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے گزرنا، جیسے پرندہ یا پل. کشتی پانی کے اوپر سے نہیں گزرتی، پانی کے اندر چلتی ہے. آپشن سی along دا ریور، along کا مطلب ہوتا ہے کنارے کنارے چلنا، یہ دریا پار کرنا نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ چلنا ہے. آپشن ڈی تھرو دا ریور، تھرو کا مطلب ہوتا ہے اندر سے گزرنا، یہ عام طور پر پانی کے اندر سے عبور کرنے کا غلط تصور دیتا ہے. کشتی اکراس کرتی ہے، تھرو نہیں. CQ9 and the lion yet never an extremity it asked a crumb of me. The poet most precisely suggests that hope. اس جملے میں شاعر سب سے زیادہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ امید کیا ہے. آپشن اے does not demand anything in return even in difficult times. مشکل حالات میں بھی وہ کسی چیز کا بدلہ نہیں مانگتی. آپشن بی remain selfless during moment of suffering. تکلیف کے وقت بھی خود غرض نہیں ہوتی. آپشن سی exist without expecting reward or recognition. وہ کسی انعام یا پہچان کی توقع نہیں رکھتی. آپشن ڈی providing comfort without requiring support. بغیر کسی مدد کے تسلی دیتی ہے. کریکٹ آپشن از اے، کیونکہ crumb of me کا مطلب ہے بہت چھوٹی سی چیز بھی واپس نہیں مانگتی. never an extremity means انتہائی مشکل حالات میں بھی. شاعر کہہ رہا ہے امید کبھی بھی انسان سے کچھ نہیں مانگتی، حتیٰ کہ مشکل وقت میں بھی نہیں. آپشن بی قریب ہے لیکن ڈیمانڈ نتھنگ ان ریٹرن والا واضح آئیڈیا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. آپشن سی معنی کے لحاظ سے قریب ہے لیکن ایکسٹریمٹی یعنی مشکل وقت کا خاص زور مسنگ ہے. آپشن ڈی یہ الٹا آئیڈیا ہے، یہاں ہوپ سپورٹ نہیں مانگ رہی نہ کہ سپورٹ دے رہی ہے. آپشن ڈی اینڈ دا پریز دا chillest land from the poem. The word chillest most precisely conveys praise. The chillest land میں لفظ chillest سب سے زیادہ کیا ظاہر کرتا ہے. آپشن اے the lowest physical temperature experienced، سب سے کم جسمانی درجہ حرارت. آپشن بی the most emotionally harsh and severe condition، سب سے زیادہ جذباتی طور پر سخت اور شدید حالت. آپشن سی the coldest environment in a literal sense، سب سے زیادہ سرد ماحول یعنی لفظی معنی میں. آپشن ڈی دا ایکسٹریم کنڈیشن کمبائننگ فزیکل اینڈ ایموشنل کولنس، وہ انتہائی حالت جو جسمانی اور جذباتی دونوں سردی کو ظاہر کرے. کریکٹ آپشن از ڈی، کیونکہ چلیسٹ لینڈ صرف درجہ حرارت نہیں بلکہ علامتی معنی رکھتا ہے. یہاں کولنس کا مطلب ہے جسمانی سردی اور جذباتی بے حسی یعنی تنہائی. شاعر ایک ایکسٹریم کنڈیشن دکھا رہا ہے جس میں دونوں قسم کی سردی شامل ہے. آپشن اے صرف فزیکل ٹیمپریچر بتاتا ہے، ایموشنل میننگ شامل نہیں. آپشن بی قریب ہے لیکن فزیکل کولنس یعنی لیٹرل سینس مسنگ ہے. آپشن سی صرف لیٹرل میننگ ہے، پوئٹک میننگ یعنی ایموشنل کولنس نظر انداز ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے یونٹ کے کنسیپچول MCQs کے ساتھ مزید کنسیپٹ کلیئرٹی لائیں گے. اللہ حافظ.